السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توبہ سے متعلق میں نے آپ کو ایک درس دیا اور اس سے متعلق ایک سوال آیا کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو اور ماں باپ انتقال فرما چکے ہوں تو اب کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں، جیسا کہ میں نے آپ سے کل ذکر کیا تھا کہ توبہ ایک ندامت کا نام ہے، اور ندامت اس لیول کی ہو کہ انسان اپنے رب کے آگے حاضر ہو کر اپنے رب سے یہ التجا کرے، اس کے حضور گڑ گڑائے کہ باری تعالیٰ اس گناہ کی طرف واپس اب نہیں لوٹوں گا، اس گناہ کی طرف واپس نہیں لوٹوں گا، تو مجھے بخش دے، تو مجھے معاف فرما دے۔ اچھا، بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں نا جن کی طرف لوٹنا ممکن ہوتا ہے، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی طرف لوٹنا ممکن نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ماں باپ کا یا ماں کا نافرمان تھا اور ماں اب دنیا میں نہیں رہی، یا ماں کی نافرمان تھی اور ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ تو پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک حدیث اور آج کے درس میں ایڈ کر لیتے ان دو احادیث مبارکہ کے علاوہ جو کل میں نے آپ سے ذکر کی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد، اللہ تعالی اس وقت تک اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے ما لم یغرغر، یہاں تک کہ اس کی روح اس کے حلق میں پہنچ کر غرغر نہیں کرتی، یعنی کہ جب تک وہ حالت نزع میں مبتلا نہیں ہوتا۔ حالت نزع میں مبتلا ہونے سے پہلے تک توبہ قبول کی جاتی ہے۔ یعنی نزع کا وہ عالم ہوتا ہے کہ اب جب روح جسم کو چھوڑنے لگتی ہے، وہ نزع کا عالم ہوتا ہے، اور پھر انسان کے جسم میں سے روح پرواز کر جاتی ہے۔ تو اس کیفیت کے شروع ہونے سے قبل تک توبہ قبول ہوتی ہے۔ اب جہاں تک ہمارے گناہوں کا تعلق ہے تو وہ تین کیٹیگریز میں ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو ہم اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، کس طرح کہ ہم اپنے حق میں کوتاہی اختیار کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ہم کوتاہی اختیار کرتے ہیں۔ یہ جتنے گناہ ہیں نا، ان کی کیٹیگرائزیشن زیادہ تر اسی کیٹیگری میں آئے گی کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہم کفران کر رہے ہیں۔ اس نے آنکھیں دی ہیں لیکن ہم اس سے گناہ کر رہے ہیں، اس نے ہاتھ دیے ہیں ہم نے اس سے گناہ کر رہے ہیں، اس نے پاؤں دیے ہیں ہم گناہوں کے راستے پہ چل رہے ہیں، اس نے آواز اچھی دی ہے تو ہم اس اچھی آواز کو غلط کاموں میں استعمال کر رہے ہیں۔ اس طرح اور بہت ساری مثالیں۔ اور تیسرے حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ یہی ہے کہ بھئی جس کا حق کی حق تلفی کی ہے اسی سے معافی مانگنی ہوگی۔ اب اس ضمن میں پھر کیا کیا جائے کہ وہ شخص جس کی نافرمانی کی تھی وہ اس دنیا سے چلا گیا، اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنے توبہ کی، اپنے گناہوں پہ توبہ بھی کی، معافی بھی مانگی۔ تو اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ ہی توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں اور انہیں نافرمانی کی خبر بھی نہیں ہے، ان کو یہ خیال بھی نہیں گزرتا کہ ہم نافرمان ہیں، وہ بس جیے جا رہے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ احساس دل میں اجاگر ہونا، جاگنا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے گناہوں پہ معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اور ساتھ ساتھ ماں باپ کے لیے کیا کریں؟ ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے کار خیر کریں، انہیں ایصال کریں، کار خیر کریں اور ان کو ایصال کریں۔ تو یہ جو آپ نیک کام کرتے رہیں گے نا اور دعائیں کرتے رہیں گے، یہ ان کو تحفتاً دی جائیں گی، اور انہیں بتایا جائے گا کہ یہ تحفہ آپ کو فلاں نے دیا ہے۔ تو ان کے پاس آپ کا ذکر ہوگا انشاءاللہ تعالی، ان کی آگے کے مراحل میں آسانیاں پیدا ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ کوشش کریں کہ اگر کوئی صدقہ جاریہ کا کام ہو جائے نا، تو وہ تو ایک زبردست ایسا کام ہے کہ بس جب تک وہ معاملہ چل رہا ہے تب تک نیکیاں ہی نیکیاں، نیکیاں ہی نیکیاں سمیٹتے چلے جا رہے ہیں، وہ بھی اور آپ بھی۔
کیونکہ جو نیک کام کر کے ایصال کرتا ہے نا، تو نیک کام کرنے کے لیے بھی اتنا ہی اجر، کرنے والے کے لیے بھی اتنا ہی اجر لکھا جاتا ہے جتنا ایصال جسے کیا جا رہا ہے اسے دیا جائے. کسی کے لیے کوئی کمی کر کے نہیں دی جاتی، اسی ثواب کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ نہیں کیا جاتا، اتنا ہی ثواب دونوں کو دے دیا جاتا ہے. تو اب مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی یتیم کی کفالت کر دی، آپ نے کسی مسجد میں ڈونیشن دے دی کہ اس کی تعمیر میں، تو جب تک وہ مسجد قائم ہے، اس کا وہ حصہ یوز ہو رہا ہے، تو چل رہا ہے معاملہ. اسی طرح کسی جو ہے بچے کی تعلیمی اخراجات اٹھا لیے، اسی طرح کہیں پہ کنویں کا کام ہو گیا، کسی غریب کو پڑھا لکھا دیا کہ اب وہ اپنی روزی روٹی کر سکے. کچھ بہت سارے اچھے کام ہیں جو صدقہ جاریہ کی ضمن میں. جن لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے صحیح طور پہ، تو وہ محلے کے بچوں کو مفت تعلیم دے دیتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں صحیح طریقے سے. صدقہ جاریہ جب تک وہ بچے قرآن پڑھتے رہیں گے اور آگے اسے پڑھاتے رہیں گے، تو جہاں تک اس لڑی سے شعاعیں آگے جاتی رہیں گی تب تک ثواب ہوتا رہے گا. تو نیک کام کریں، ایصال کر دیں. اس طرح بہت سارے مواقع ہیں. آپ پرسنلی بھی کوئی ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، یہ نیک کام بھی ایصال کر سکتے ہیں. تو یہ انہیں تحفے ملتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں. اچھا، یہ جو میں نے آپ کو روایت بیان کی تھی نا حضرت عبداللہ ابن عمر والی، اسے امام ترمذی بھی روایت کرتے ہیں اور امام ابن ماجہ بھی روایت کرتے ہیں، اور امام جو ہے ترمذی کہتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن، اور امام حاکم کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد. تو امام ترمذی جو ہے اسے روایت کرتے ہیں. انہوں نے کتاب الدعوات عن رسول اللہ کے ضمن میں باب قائم کیا ہے فی فضل التوبہ والاستغفار وما ذکر من رحمت اللہ لعبادہ. اس میں پھر وہ حدیث لاتے ہیں، حدیث نمبر 3537. اور اسی طرح امام ابن ماجہ حدیث 4253، اور امام حاکم حدیث 7659. اس کے علاوہ اسے امام ابن حبان بھی اپنی الصحیح میں لاتے ہیں، اور اسی طرح امام احمد ابن حنبل اسے المسند میں لاتے ہیں، اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں، مسند الشامین میں، اور اسی طرح امام بہقی شعب الایمان میں، امام منذری الترغیب والترہیب میں. کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے. بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی سے کوئی گناہ ہو جائے اور اسے اس کا احساس ہو جائے، ندامت ہو جائے، تو وہ اپنے رب کے حضور توبہ کرے، استغفار کرے. اور لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی توبہ کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں، توبہ کے بہت سارے طریقے، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اچھی طرح وضو کرو، نماز پڑھو، اور یہ نیت سے 2 رکعت نفل نماز پڑھو کہ یہ اللہ تعالیٰ میں توبہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں. اور اس نماز کو ختم کرنے کے بعد خشوع و خضوع سے پڑھو، اور اس کو پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھو، اللہ سے توبہ کرو، اور پھر درود پاک پر اختتام کرو. اس پر میں ذرا ایک تفصیل سے بھی درس آپ کو دے چکا ہوں توبہ کی نماز کے ضمن میں، آپ وہ سن سکتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما. اور یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اپنے نبی سے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی، ان سے کہہ دیں کن سے؟ میرے بندوں سے، ان بندوں سے جنہوں نے اسراف کر لیا، یعنی کہ وہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے، گناہ کر بیٹھے. ان سے کہہ دیں کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اور اللہ وہ ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور سب کے سب، سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے جمیعا. کیونکہ وہی تو غفور بھی ہے اور وہی تو رحیم بھی ہے. سورہ زمر کی آیہ نمبر 53 کا مفہوم اور کچھ تھوڑا بہت ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کیا میں نے. جب کبھی یو فیل ڈاؤن اور سیڈ، اس آیہ مبارکہ کو ایک دفعہ پڑھ لیں اس کے ترجمے کے ساتھ، آپ کے اندر رحمت کی نئی نئی امیدیں جاگ اٹھیں گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، اور ہمیں
اپنے والدین کا فرما بردار بنا اور ساتھ ہی ساتھ والدین کو اولاد کے ساتھ زیادتی کرنے سے بچا۔ اس پر بھی میں آپ کو ایک آدھ درس پہلے دے چکا ہوں، اور بھی انشاءاللہ تعالیٰ کویسچنز آئے ہیں اس ضمن میں، اس پر بھی پھر بات کریں گے کہ بعض دفعہ ماں باپ اولاد سے زیادتی کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے سے بچائے، اور اسی کو پھر قرآن نے ظلم سے تعبیر کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔